آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل رکھنا چاہتا ہوں کہ جس عمل کے سبب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راویاں فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار گہربار سجا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک بشارت دی، فرمایا ابھی جو ہماری مجلس میں آنے والا شخص ہے یہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سب کی نگاہیں دروازے کے اوپر ٹک گئیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور ان کی شان کیا ہے کہ ان کی داڑھی مبارک سے وہ وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھے۔ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی ایک دن بشارت سنائی۔ دوسرے دن ان کے آنے سے پہلے پھر اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی کہ ابھی جو شخص میری مجلس میں داخل ہونے والا ہے یہ شخص جنتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سب کی نگاہیں پھر دروازے کے اوپر جا ٹکیں کہ آج قرہ کس خوش نصیب کے نام نکلتا ہے۔ تو پھر وہی انصاری صحابی اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے اور اس حالت میں وہ داخل ہو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی سے وہ پانی کے اور وضو کے جو قطرات ہیں وہ ٹپک رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بھی موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں اور جا کے پتہ تو کروں کہ ایسا کون سا یہ نیک عمل کرتے ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرش کے اوپر بیٹھ کر 3 دن اپنے اس خوش نصیب صحابی کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا اپنے والد کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو مجھے 3 دن کے لیے اپنا مہمان بنا لیں، اس دوران میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میرے والد کا جو تنازع ہے میرے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن اور 3 راتیں ان کے پاس رہا اور بڑے غور سے ان کے ہر عمل کا مشاہدہ کرتا رہا، لیکن میں کیا دیکھتا کہ رات کو وہ جب سوتے تھے تو جس طرح ہم عام لوگ سوتے ہیں اسی طرح وہ سوتے تھے، لیکن جب بھی ان کی آنکھ کھلتی یا بستر کے اوپر کوئی کروٹ وغیرہ لیتے تو وہ اللہ کی خوب عظمت بیان کرتے، کبریائی بیان کرتے، صبح اٹھتے اچھی طرح وضو کرتے، نماز ادا کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی خاص عمل میں نے ان کا نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ وہ ہر کسی کے بارے میں اچھی بات کرتے، اچھا گمان رکھتے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے اور میں نے کوئی ان کا عمل خاص اس تک رسائی حاصل نہ کی تو میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو میں نے ان کو بلایا اور کہا کہ میرا نہ اپنے والد سے کوئی جھگڑا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن 3 دن لگاتار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنت کی خوشخبری آپ کے لیے سنائی تو اس لیے میں اس جستجو میں اس طلب میں آپ کے پاس آیا تاکہ پتہ تو کر سکوں کہ وہ کون سا نیک عمل ہے کہ جس کے سبب سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میرے اعمال تو یہی ہیں جو 3 دن آپ نے دیکھے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض اور حسد نہیں رکھتا، اور اللہ نے اگر کسی مسلمان کو بلائی عطا فرمائی ہے تو میں اس بلائی کے معاملے میں اس سے حسد، اس سے کینہ، اس سے بغض نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کا ہر حال میں جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ ہم عام لوگوں کو عطا ہی نہیں فرمائی، کہ کسی دوسرے سے بغض نہ رکھنا، کسی دوسرے سے حسد نہ کرنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ آج بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی بن جائے، رسول اللہ اس کی گارنٹی دے دیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ وہ بغض نہ رکھے، حسد نہ کرے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث طیبہ بھی موجود ہے کہ بغض رکھنا اور حسد کرنا اپنے مسلمان بھائی سے یہ کتنا خطرناک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو بغض ہے، یہ جو حسد ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح اگر لکڑیوں کو آگ لگائی جائے تو باقی راکھ ہی بچتی اور کچھ نہیں بچتا، اسی طرح اس شخص کی نیکیاں بھی اسی طرح غارت ہو جاتی ہیں اگر وہ اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث طیبہ بھی
بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں کہ جس میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، ایک سموار کا دن ہے اور دوسرا جمعرات کا دن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اعمال پیش کی جاتے ہیں تو ہر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ایک شخص کے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ان کے حال میں چھوڑ دو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر یہ آپس میں صلح کر لیں، اپنے بغض کو، اپنے کینے اور حسد کو دور کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی بخشش بھی کسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ ہر مسلمان کو بغض سے اور حسد جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، رش کرنا اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ رش کیا ہے کہ اللہ نے اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی خوبی عطا کی ہے تو اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہ تو نے اپنے اس بندے کو جو خوبی عطا فرمائی یہ مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک ہے، یہ کرنا تو جائز ہے۔ لیکن ہاں اگر یہ دعا ہو کہ اللہ تو نے اس مسلمان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو تباہ اور برباد کر دے، تو یہ جو دعا ہے یہ کرنی جائز نہیں ہے، یہ حسد کے زمرے میں آتی ہے، اور حسد کرنے والا شخص کسی صورت میں اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو حسد سے محفوظ فرمائے۔